الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے پیش خدمت میں حاضر ہیں۔ ربیع الاخر کا مہینہ یوں چل رہا ہے، ابھی درمیان میں موجود ہے۔ پچھلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور زندگی اور کچھ آپ کے بارے میں ہم نے پیش بھی کیا تھا، لیکن پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ اور ان کی کرامت پہ اگر ہم بیان کریں گے تو وقت درکار ہے، لیکن ہم کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین تک کچھ ایسے باتیں بھی پہنچے جو ہمارے بزرگوں نے جب اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے، پیار اور محبت کا پیغام بھی اگر دیا ہے، لوگوں کو ہدایت بھی اگر دی ہے، تو دین کے جو دشمن تھے، دین کے جو غدار تھے، دین کے جو بے وفا تھے، تو ان کا بھی رد کیا ہے اور ان کی مذمت بھی کی ہے اور ان سے سلام کلام بات چیت کرنے سے بھی منع کیا ہے، تاکہ یہ سختی دین کے دشمنوں کے ساتھ ہے، جو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو عقیدت مند رہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ہی نرمی اور اخلاق کے ساتھ، اور ان کے لیے دعائے خیر بھی اور ان کے لیے فیوز و برکات بھی اسے مالا مال فرمایا ہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے آپ مسلک اہل سنت کی جو ترغیب بھی دیتے ہیں اور مسلک اہل سنت ہی پر آپ مرنے کی دعا بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی موت کی دعا بھی کرتے ہیں، پروردگار مجھے مسلک اہل سنت ہی پر قائم رکھ اور مسلک اہل سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما، یہ آپ کی دعا بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح سے مسلک اہل سنت کے پر قائم رہنے کی جب اور اسی پر موت ہونے کی جب دعا کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کتابوں میں اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے آپ نے ان لوگوں کو بھی پیغام پہنچایا ہے کہ یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت ہی وہ جماعت ہے جس کی پیروی کی جائے اور جسی کے اندر موجود رہے تو بندہ نجات والا اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور بد مذہب سے دور رہنے کی بھی آپ تاکید فرماتے ہیں۔ بد مذہب کون ہے؟ 72 فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو فرقہ ہے وہ ناجی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسی یہ حدیث پاک کو چھپاتے ہیں اور ہر فرقے کی تعریف کرتے ہیں، ہر فرقے کے ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں، تاکید بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے اسلاف نے جہاں محبت اور اخلاق کی بات بھی کی ہے، وہاں پر دین کے دشمنوں کا بھی رد کیا ہے، تو لہٰذا ہم کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے بد مذہبوں سے دور رہنے کی جو تاکید کرتے ہیں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند اور دانا پر بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی پیروی کرے اور اتباع کرے اور بدعت اور بد مذہبوں سے بچے اور دین میں حد سے آگے نہ بڑھے، جو بات کی گئی ہے شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی پر قائم رہے، اس کے آگے نہ بڑھے، نہ ہی گہرائی میں نہ جائیں، جو بات تمہارے عمل کے لیے بہتری کے لیے جو ملتا ہے اسی پر عمل کرے، نہ بناوٹ سے کام لے، کیونکہ ایسا کرنے والا گمراہ ہونے کا اندیشہ بھی ہو اور کہیں اس کے قدم راہ حق سے ہٹ نہ جائے اور ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ عقل مند جو ہوتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اہل سنت جماعت کی اتباع اور اس کی پیروی کرے، بد مذہبوں سے دور رہے، برے فرقوں سے، بد مذہبوں سے، جتنے بھی فرقے آج موجود ہیں ان فرقوں سے موجود ہیں۔ ہر ایک کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کو چھوڑ کر جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اس لیے سے کہ یہاں پر پیرانے پیر غوث اعظم یہی تو فرماتے ہیں،
اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ سنت یعنی کہ سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت یعنی کہ شرع میں فرمایا اس پر کامزن رہے، اور جماعت اسے کہتے ہیں جن پر خلفاء راشدین یہ دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عامل رہے۔ یعنی کہ پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہی ہے کہ جس میں سنت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طور طریقہ ہے، اور جماعت جو ہے جس میں خلفاء راشدین ہیں اور صحابہ کرام جو اس جماعت کے ساتھ عامل رہے، تو اس کو اہل سنت والجماعت آپ اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ پھر آگے چل کے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں عقل مند شخص کے لیے لازم ہے وہ بد مذہب کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، بد مذہب اور باطل فرقوں کے ساتھ دوستی نہ رکھے اور ان کے ساتھ محبت رکھے، نہ ہی ان سے قربت اختیار رکھے، نہ ان کو سلام کرے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جس نے کسی بد مذہب کو سلام کیا گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، سلام کرنے سے اس بات کا یہ ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دوستی محبت ان کے ساتھ قربت، نہ ہی ان کو سلام کرنا ہے بد مذہبوں سے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بھی نقل فرماتے ہیں، جو شخص بد مذہب کے ساتھ اللہ کی خاطر منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و امان اور ایمان کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ جو شخص بد مذہب کو روکے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہولناکی سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص بد مذہب کو سلام کرے اس کے ساتھ خوشی خوشی ملے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبارک کی توہین کی ہے، اور یہ حلیت الاولیاء ہے، طبقات الاصفیاء میں بھی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، جو بد مذہب جو باطل فرقوں سے سختی کے ساتھ اللہ کی خاطر یہ دین کے دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں، تو یہ جو منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو امن و امان سے اس کی ایمان بھر دیتا ہے۔ پھر کسی بد مذہب کو روکتا ہے سختی کے ساتھ، یہ دین کا دشمن ہے، یہ باطل فرقہ ہے، تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت قیامت کے دن کی وہ وحشت ناک اور اس وقت کی ہولناکیوں سے بچائے گا اس کو۔ اور بد مذہب سے جو سلام کرتا ہے تو پھر وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے وہ بندہ۔ تو جس نے خوشی خوشی سے ملتا ہے تو یاد رکھیے کہ دین اسلام کی اس نے توہین کی ہے۔ یہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بد مذہب کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور جب تک وہ اپنی بد عقیدگی کو نہ چھوڑ دے۔ یعنی کہ بد عقیدگی رکھتا ہے اور پھر عمل پہ عمل کرتا ہے، نمازوں پہ نماز کرتا ہے، پڑھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لیکن اپنی بد عقیدگی کو نہیں چھوڑتا ہے، یاد رکھیے وہ عمل بیکار ہے اس کا، اور وہ عمل کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کے حدیث پاک۔ تو جو اپنی بد عقیدگی کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ عمل جب کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کے عمل قابل قبول ہے، اور جو عمل کر رہا ہے بد عقیدگی کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کے عمل قبول نہیں ہے، اس کے عمل قبول نہیں، کس کے؟ بد مذہب کے باطل فرقوں کے۔ یہ بات ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں، جو شخص بد مذہبی کے ساتھ بد مذہب کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اس کے نیک اعمال ضائع کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کو نکال دیتا ہے، جو بد مذہب ہو جاتا ہے، دیگر فرقوں میں چلا جاتا ہے، تو دل سے اس کا نور ایمان بھی نکل جاتا ہے اور اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی بڑی یہ بزرگوں نے، اچھا یہ جب بزرگوں، یہ اولیاء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، محدثین بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن جہاں اخلاق کی بات کر رہے ہیں اخلاق کی بات کر رہے ہیں، پیار کی بات کرنا ہے پیار کی بات کرتے ہیں، جو دین کے دشمن جو غدار ہوتے ہیں ان کا بھی رد کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں۔ آپ پیران پیر غوث اعظم کی کتابوں کے اندر یہ بات یہ موجود ہے۔ فضیل بن عیاض کا دوسرا فرمان بھی آپ جو ہے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
यहूदी ईसाई के साथ बैठकर खाना मेरे लिए पसंद है, उसमें किसी बदमज़हब के साथ बैठकर खाना खाओ ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि यहूदी या ईसाई के साथ बैठकर खाना खाऊंगा तो कोई भी मेरी पैरवी नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग थे, आपका नाम बड़ा ही मशहूर चचा था, लोग आपको देखकर अपने आमाल को सुधार लेते थे, लेकिन आप ये बदमज़हबी का किस तरह से रद्द कर रहे हैं। ईसाई और यहूदी के साथ खाना खाऊंगा तो कोई भी मेरी पैरवी नहीं करेगा, लेकिन बदमज़हब के साथ मैं बैठकर खाना खाऊंगा तो लोग मेरी पैरवी करेंगे। तो कितनी नफरत का इजहार करते हैं दीन के दुश्मनों के साथ। मैं ये चाहता हूं कि बदमज़हब के दरमियान में एक लोहे का खिला हो, थोड़ा अमल सुन्नत के मुताबिक हो, लेकिन बदमज़हब की सारी इबादत से अफजल है। बदमज़हब जो सारी जिंदगी अमल करता रहा, लेकिन वो बदमज़हबी को छोड़ा नहीं, लेकिन जो सुन्नत के मुताबिक जो अमल करा है थोड़ा था, लेकिन वो काबिल कबूल है। बदमज़हब की अमल सारी जिंदगी से वो सुन्नत के मुताबिक वाली जिंदगी अफजल है। जो शख्स बदमज़हब के साथ बैठा उसको हिकमत नहीं दी जाती है। वाकई आज किसी भी फिरके वाले को हिकमत और दानाई और समझदारी जर्री रत्ती भर भी नहीं। जो आज जो लोग बदमज़हब बातिल फिरके हैं, जितने भी जो फिरके हैं, उनके पास जर्री सी भी हिकमत अमली भी नहीं और हिकमत की बातें भी नहीं है। बस तोते की तरह वो रटे रटाए होते हैं, बस वही बात करते हैं, कोई भी लफ्ज को समझना नहीं चाहते हैं, और वो फहम वो फिरासत भी नहीं होती है, वाकई उनके अंदर नहीं होती है। और ये फरमा जो शख्स बदमज़हब के साथ बैठे उसके साथ भी ना बैठो, जो बदमज़हब के साथ बैठता है उसके साथ भी मत बैठो जो बदमज़हब के साथ बैठा है। और बदमज़हब से अपने दीन को महफूज ना समझ, अल्लाह अकबर, यानी कि बदमज़हब के साथ अपने दीन को भी बचाओ, अपने दीन को बचाओ, उसके साथ मत बैठो। तो बदमज़हब से अपने दीन को भी महफूज रखना अगर चाहते तो उसके साथ मत बैठो। बदमज़हब से कभी भी मशवरा ना लो, मशवरा ना लो, ये बदमज़हब है, गुमराही में फंसा हुआ है, तो इनसे क्या मशवरा लिया जाए। जो शख्स बदमज़हब के साथ बैठे अल्लाह ताला उस पर अंधापन मुसल्लत कर देता है। वाकई अगर अंधा आंखें ना हो लेकिन दिल तो अंधा हो जाता है। जब अल्लाह ताला देखता है कि उसका कोई बंदा बदमज़हब के साथ दुश्मनी रखता है, अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। तो आज हम यही असलाफ और औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करते हुए किसी बदमज़हब के साथ मुंह मोड़ते हैं, सलाम नहीं करते हैं, उसके साथ नहीं बैठते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये शिद्दत वाला है और ये इस तरह का ये अमल कर रहा है, ये तकब्बुर है इसके अंदर। मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये असलाफ ने जहां पर अखलाक और प्यार की मोहब्बत जो अपनों से की है, वहीं पर दीन के दुश्मनों और गद्दारों के साथ भी सख्ती करने का भी हुक्म दिया है। क्या फरमाते हैं, जो दुश्मनी बदमज़हब जो है और बदमज़हब के साथ जो दुश्मनी रखता है, अल्लाह उसको बख्श देता है, अगरचे उसकी नेकियां कम ही क्यों ना हो। जो अहले सुन्नत वल जमात है, नेकियां कम है लेकिन बदमज़हब के साथ दुश्मनी रखता है, तो फिर भी वो काबिल कबूल है जिसकी नेकियां कम है, जो अहले सुन्नत है। बदमज़हब का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बरगाह में नहीं पहुंचता है, अगर बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो। याद रख लें इस बात पर, इस जुमलों पे। तो तबक़ात हनाबिला के अंदर भी हैं, ये पिराने पीर गौसे आज़म इसके अंदर बहुत कुछ फरमा रहे हैं। फज़ल बिन अयास रहमहुल्लाह तआला के हवाले से पिराने पीर गौसे आज़म फरमाते हैं, कोई बदमज़हब किसी रास्ते से पर आ रहा हो तो लाजिम है कि वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, कहीं उसकी नहूसत, उसकी गुमराही तुम पर ना आ जाए, तुमसे मुलाकात करके कोई गुमराही की बात ना कर ले, रास्ता बदल लो। जब रास्ता बदल लेंगे दीन भी महफूज रहेगा और आपका ईमान भी महफूज रहेगा। ये हमारे असलाफ है, रास्ता इख्तियार मत करो जहां जिस रास्ते पर बदमज़हब बातिल फिरके लोग आ रहे हैं। क्या तालीमात दे रहे हैं, इसी तालीमात को हम पर चलना चाहिए था, लेकिन आज इसी तालीमात को छोड़ दिया गया। उन्नीत तालिबीन पिराने पीर गौसे आज़म की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ तो हजम हो जाती है, लेकिन ऐसे जुमले जो है पिराने पीर गौसे आज़म ने जो फरमाया है वो हजम नहीं होता है।
اور اس بات کو جس پر عمل نہیں کرتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم کی 11ویں شریف دھوم دھام کرتے ہو، لیکن کسی بد مذہب کے ساتھ دشمنی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ چھوڑیے یہ باتوں کو، یہ سب مسلمان ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن پیرانے پیر غوث اعظم دیگر اسلاف کے اقوال کو رکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ دین کے دشمن یہ غدار ہے، ان کا راستہ کاٹو اور ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں گمراہ نہ کر دے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فضیل بن عیاض ہی کے دوسرے اقوال سے آپ فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بد مذہب کے جنازے میں ساتھ جاتا ہے، جب تک وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ بدعتی ہے، باطل فرقہ ہے. اس کے ساتھ اب اس مر گیا تو اس کے جنازے میں جا کر کھانا دے کر دل جوئی رکھتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ وہ دین سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے کیونکہ یہ دین کا دشمن تھا، غدار تھا، اور اس کے ساتھ جنازے میں جا کے شرکت کر رہے ہیں، کھانا دیے ہیں. ایسے لوگوں کو جنازے میں شرکت بھی کرنا نہیں ہے اور ان کے ساتھ جانا بھی نہیں ہے اور انہی کے سلام و کلام بھی نہیں کرنا ہے. تو میرے پیارے عزیزان محترم، اس بات پر غور کرنا چاہیے. پیرانے پیر غوث اعظم کے فرمان پر ہم پھر صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث پاک بھی نقل کیا جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی بات ایجاد کی ہے، کسی بد مذہب کی بنا کو پناہ دی، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. جو پناہ دیتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہیں، جو ان کی بات کرتے ہیں، ان کی وائی وائی کرتے ہیں، ان کے عمل کی بات کرتے ہیں اور سنیوں کو تذلیل کرتے ہیں، سنیوں کی برائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر غور کرنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں، کسی بد مذہب کو پناہ دینا اور اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں تمام انسانوں میں اس پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے نفیل کو قبول نہیں کرتا ہے، نہ ہی فرض کو قبول کرتا ہے نہ نفیل کو قبول کرتا ہے. صحیح بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. تو ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ بد مذہبوں اور ان کے جو نام رکھے ہیں وہ ہرگز ان کے شان کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے موسم ہے. تو لہٰذا ان بد مذہبوں سے بچیں اور ان کے ساتھ کھانا اور پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. اچھا، پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر مانتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم جہاں پر درس و تدریس بھی کرتے ہیں، علماء کو تیار بھی کرتے ہیں، مجاہدین کو بھی تیار کرتے ہیں، جہاں آپ جو صوفی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، ولایت بھی تقسیم کرتے ہیں، تو وہیں پر پیرانے پیر غوث اعظم دین کے دشمنوں اور دین کے غداروں کا بھی آپ نے رد کیا ہے اور اپنے چاہنے والے مریدوں کو بھی آپ نے محبت کا اظہار بھی کیا ہے، دعائیں بھی دی ہے. لیکن جو دین کے جو دشمن ہے تو ان کو بھی رد کیا ہے، ان کو بھی جواب دیا ہے، ان کے ساتھ ملنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے بھی منع کیا ہے. تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو راہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اہل سنت والجماعت ہی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق بھی